گفتگو ہوئی تو اس میں ہم وہ بات عرض کریں گے۔ تو ابھی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ پیغمبر کو جو خواب آیا کہ اس اپنے بیٹے کو دیکھا کہ میں اس کو ذبح کر رہا ہوں، تو قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، بیٹے سے جب اس خواب کا ذکر کیا تو کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان جو حکم ملا وہ کر گزریے۔ معلوم ہوا پیغمبر کو کتاب کے سوا خواب میں بھی اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، اور نبی کا خواب وحی کے اوپر مبنی۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے پیغمبروں پر صحیفے اور کتب کے سوا بھی احکامات دیے ہیں، اور وہ وحی کی صورت میں ہی ہیں، اور وہ وحی کتب اور صحائف کے علاوہ۔ آئیے ہم ایک اور انداز سے قرآن حکیم پر غور کرتے ہیں۔ قرآن حکیم اس بات کو واشگاف لفظوں میں بیان کرتا ہے کہ اس نے، اللہ نے قرآن کے سوا ایک اور بھی وحی نازل فرمائی۔ ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ وحدہ لا شریک سے بیت اللہ کی تعمیر کے وقت ایک دعا مانگی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ اے ہمارے پروردگار، وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ، تو ان لوگوں میں سے ایک رسول انہی میں بھیج دے۔ اس رسول کا کام یہ ہو، یتلو علیہم آیاتک، وہ ان پر تیری آیات کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں کفر و شرک سے پاک اور صاف کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یقیناً تو ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ یہ دعا مانگی ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے، اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی، اور سورۃ البقرہ کے اندر ہی دوسرے پارے میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے تمہارے اندر تمہیں میں سے ایک رسول بھیج دیا ہے، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہارے اوپر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اللہ نے دعا منظور فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں حدیث ہے، انا دعوت ابراہیم و بشارت عیسیٰ و رویا امی الذی رأت، فرمایا میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں، اور اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کی ولادت سے قبل خواب میں دیکھا کہ ان کے بطن سے ایک نور نکلا ہے جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، جس کی تعبیر یہ ہوئی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ وحدہ لا شریک نے پیدا فرمایا، اور دین اسلام کا نور، ہدایت کا یہ نور شام کے محلات تک جا پہنچا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کا ذکر اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم میں 28ویں پارے میں فرمایا۔ وہ اپنی قوم کو دعوت دیتے ہوئے یہ بات بھی کہتے ہیں کہ مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، میں ایک رسول کی خوشخبری دینے آیا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور اس کا نام احمد ہوگا۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا جس کا تذکرہ ربنا وابعث فیہم رسولا میں ہے، اور یہ جو آیت کریمہ ہے ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار تو ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیج دے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو رسول اللہ سے مانگا اس کے اوصاف میں ایک وصف یہ بیان کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ انہیں دو چیزوں کی تعلیم دے گا، ایک کتاب اور دوسری حکمت۔ اب یہاں پر حکمت کا کیا معنی ہے؟ تمام اسلاف کا اس بات پر اتفاق ہے کہ قرآن حکیم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو کتاب کے ساتھ حکمت کا تذکرہ فرمایا ہے، اس حکمت سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ امام ابن القیم
رحمہ اللہ اپنی کتاب الصواعق المرسلہ کے اندر لکھتے ہیں، یہ اس کتاب کا جو میرے پاس نسخہ 459 صفحہ ہے، وہ اس کتاب میں ذکر فرماتے ہیں کہ سلف صالحین کا یہی قول ہے کہ ان اللہ سبحانہ انزل علی نبی الحکمہ کما انزل علیہ القرآن وامتن بذلك للمؤمنین والحکمۃ ہی السنہ کما قال غیر واحد من السلف، کہ حکمت کا معنی سنت ہے، جس طرح کے بہت سارے اسلاف نے یہ بات کہی ہے۔ اور یہی بات امام ابن الجوزی رحمہ اللہ اپنی تفسیر زاد المسیر کی جلد نمبر 1 صفحہ 146 پر نقل فرماتے ہیں، اور یہی تفسیر امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے اپنی تفسیر میں بیان فرمائی ہے۔ کہتے ہیں الکتاب یعنی القرآن، الحکمہ یعنی السنہ، کہ کتاب سے مراد قرآن اور حکمت سے مراد سنت۔ کہتے ہیں قالہ الحسن وقتادہ ومقاتل ابن حیان وابو مالک وغیرہم، یہی تفسیر حضرت حسن بصری نے، حضرت قتادہ نے، مقاتل بن حیان نے اور ابو مالک وغیرہ بڑے بڑے اجلہ مفسرین نے حکمت کی یہی تفسیر بیان فرمائی۔ اور یہی تفسیر امام بخاری نے رحمت اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر بیان فرمائی۔ یہ کتاب التفسیر صحیح بخاری سورۃ احزاب کی آیت کریمہ، جس میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، فرمایا نبی کی بیویوں وَاذْكُرْنَا، تم یاد کرو، ما یتلا، اس چیز کو جو پڑھی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، فی بیوتکن، تمہارے گھروں میں۔ اب وہ کیا چیز پڑھی جاتی تھی؟ فرمایا من آیات اللہ، ایک تو اللہ کی آیتیں، اور دوسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھروں میں پڑھی جاتی تھی وہ فرمایا والحکمہ، اور حکمت۔ اب آیات اللہ اور حکمت دو چیزیں، اس کی تفسیر امام بخاری علیہ رحمہ نے کتاب التفسیر صحیح بخاری میں حضرت قتادہ سے یہ بیان فرمائی۔ کہتے ہیں وقال قتادہ وَاذْكُرْنَا مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ القرآن والسنہ، کہ آیات سے مراد اللہ کا قرآن اور حکمت کا معنی والسنہ، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہی تفسیر علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب مفتاح الجنہ فی الاحتجاج بالسنہ کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح امام طبری علیہ رحمہ نے، اور طبری کے سوا ابو حیان الاندلسی نے، اور تفسیر مدارک والے علامہ نصفی نے، جتنے بڑے بڑے ائمہ مفسرین آئے ہیں، سب نے کہ قرآن کے ساتھ، کتاب کے ساتھ حکمت کا لفظ جو آیا ہے اس کا معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا۔ تو ان آیات سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تو آپ کے مقاصد میں دو چیزیں یہ بھی شامل ہیں کہ آپ کتاب اور حکمت کی تعلیم دینے آئے ہیں۔ کتاب اللہ کا قرآن اور حکمت اسلاف کا اس تفسیر پر اتفاق کہ حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ تو کتاب اور سنت، قرآن اور حدیث، یہ دو چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے اس پیغمبر کے لیے مانگی اللہ سے جس کو اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین، امام اعظم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں مبعوث فرمایا۔ اور قرآن نے یہ بتایا ہے کہ اللہ نے کتاب بھی نازل فرمائی ہے اور حکمت بھی نازل فرمائی ہے۔ میں اس کے حوالے سے دو تین آیتیں عرض کرتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن حکیم کے اندر سورہ نساء میں یہ ارشاد فرمایا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اللہ وحدہ لا شریک نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، عَلَيْكَ، آپ کے اوپر، الکتابہ، ایک کتاب قرآن، والحکمت، اور سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ سورۃ نساء کی 113 نمبر آیت کریمہ ہے۔ اسی طرح امام ابن کثیر اپنی تفسیر میں
وَأَنزَلَ اللَّهُ